قیام اللیل کیسے کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد پڑھتے تھے جبکہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آخر قیام اللیل کی فضیلت ہے کیا؟ دن کا مجاہد، رات کا عابد سچے مومن کی پہچان ہے۔ جس کی رات گھاٹے میں گئی اس کا دن نفع بخش ہو ہی نہیں سکتا۔ دن کی محنت تو رات کی عبادت ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہی بات سورہ سجدہ میں رات کی عبادت گزاروں کی تصویر بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز سے پیش کی گئی ہے قرآن میں، جس کا ترجمہ ہے: ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طلب کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے ان کے کاموں کے بدلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی 4 نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قیام اللیل کی پابند ہو جاؤ، قیام اللیل کے پابند ہو جاؤ، کیونکہ پہلا، یہ تم سے پہلے کہ صالحین کا شیوا رہا۔ دوسرا، یہ رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اور چوتھا، یہ گناہوں سے باز رہنے کی تدبیر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: رات کی نماز سے زیادہ سخت عبادت میں نے نہیں دیکھی۔ ان سے جب پوچھا گیا تہجد گزاروں کے چہرے اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دیا: تنہائی میں رحمان سے مناجات ہوئے تو رحمان نے انہیں اپنے نور کی قلت سے نوازا۔ عام راتوں کی عبادت کی فضیلت میں یوں تو بہت ساری آیتیں، حدیثیں، اقوال ملتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت جداگنا ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر بالخصوص رمضان کے آخری 10 روز، ان کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام معقول ہے کہ جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا تھا تو کمر کس لیتے تھے، اہل خانہ کو جگاتے تھے، رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور رات کو زندہ کر دینے کا مفہوم وہی سمجھ سکتا ہے جو شب بیداری، دعائے نیم شبی کا تجربہ رکھتا ہو۔ محرکات: ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا: عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر وہ رات میں عبادت بھی کرنے لگے۔ سالم کا بیان ہے کہ پھر عبداللہ نے اپنی نیند بہت گھٹا دی اور تا حیات قیام اللیل کے معمول پر قائم رہے۔ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں شہادت اور پھر یہ لطیف اشارہ ایک بہت بڑا محرک تھا جس کی تحریک نے انہیں تا حیات شب بیداری پر قائم رکھا۔ ہمارے لیے بھی سارے محرکات اور معاون ذرائع موجود ہیں جن کا اہتمام کیا جائے تو اس عظیم عبادت کی پابندی مشکل نہیں۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ جہنم کا خوف اور جنت کی طلب۔ ایک بزرگ کا کہنا تھا: جہنم کی تصویر، جہنم کا تصور یہ عبادت گزاروں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ دوسرے بزرگ کے بقول: جب میں جہنم کو یاد کرتا ہوں تو میں بے حد خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اور جنت کو یاد کرتا ہوں تو اس کی طلب بے پناہ ہو جاتی ہے۔ دراصل یہی خوف اور یہی طلب قیام اللیل کا محرک بنتی ہے۔ گناہ اور نافرمانی سے اجتناب۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے: جب تم یہ دیکھو کہ رات کو اٹھ نہیں پاتے ہو اور دن میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم بدنصیب ہو اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ یہ بیڑیاں تمہارے گناہ ہیں جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا ہے۔ حسن بصری سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اچھا خاصا سوتا ہوں، رات میں اٹھنا بھی چاہتا ہوں، وضو کا پانی بھی رکھ دیتا ہوں، پھر آخر کیوں نہیں اٹھ پاتا؟ انہوں نے جواب دیا:
تمہارے گناہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے۔ امام سوری کا تجربہ ہے کہ محض ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم رہے۔ مناجات، رب کی لذت کا تصور۔ ابو سلیمان کہتے ہیں رات کو اٹھنے والوں کو عبادت کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا عیاشی کرنے والوں کو ہی آیا ہی نہیں سکتا، اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا ہی پسند نہیں کرتا۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، زیادہ مت کھاؤ ورنہ زیادہ پانی بھی پیو گے، زیادہ سونا بھی پڑے گا اور انجام کار زیادہ گھاٹے میں رہو گے۔ زیادہ عیش کوشی سے اجتناب۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، جب معدہ زیادہ بھر جاتا ہے تو سوچنے کی طاقت سو جاتی ہے، حکمت دانائی گونگی ہو جاتی ہے اور جسم کے اعضاء عبادت سے جی چراتے ہیں۔ بعض بزرگوں سے معقول ہے کہ وہ چھت پر یا صحن خانے میں سویا کرتے تھے اور نرم بستر سے پرہیز کرتے تھے تاکہ گہری نیند نہیں آ جائے۔ قیام اللیل کی نیت کرتے ہوئے جلد سونے کی عادت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو کوڑے سے مارتے تھے اور کہتے تھے رات کے پہلے حصے میں گپ بازی کرتے ہو اور آخری حصے میں پڑے سوتے رہتے ہو۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ آدمی سچے دل سے جس وقت اٹھنے کی نیت کرتا ہے اس کی آنکھ اس وقت کھل جاتی ہے۔ بصورت دیگر جو بھی تدبیریں ہو سکتی ہوں بیدار ہونے کی انہیں آزمانا چاہیے، خواہ وہ الارم کی گھڑی ہو یا ٹیلی فون کی الارم ہو، جو بھی ہو۔ بعض لوگ تہجد گروپ تشکیل دیتے ہیں اور ان میں سے جس کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہو وہ تمام لوگوں کو فون کر کے ہوشیار کر دیتا ہے۔ دن کی مختصر نیند، جیسے عربی میں خیل اللہ کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھا کر دن کا روزہ رکھنے کی قوت پاؤ اور خیل اللہ سے قیام اللیل میں مدد حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر تاکید کی کہ خیل اللہ کیا کرو کیونکہ شیطان خیل اللہ نہیں کیا کرتے۔ ظاہر ہے شیطان کو تہجد تو پڑھنا نہیں ہوتی، پھر وہ خیل اللہ کس لیے کرے گا؟ نہیں اٹھنے پر سزا کا تعین۔ صحابی رسول تمیم دارمی کے سلسلے میں بیان ہوا ہے کہ ایک بار پوری رات سوتے رہ گئے۔ اس کی سزا انہوں نے اپنے آپ کو یوں دی کہ 1 سال تک نہیں سوئے۔ ممکن ہے اس میں راوی سے کچھ مبالغہ ہو گیا ہو، لیکن یہ تصور تو اس واقعے سے یقیناً ملتا ہے کہ آدمی اپنی کوتاہی پر خود اپنے طور سے سزا تجویز کر کے نفس کو اطاعت و عبادت کا خوگر بنا سکتا ہے۔ اعانت اور توفیق کی دعا۔ سو جانے کے بعد دوبارہ آدمی صرف اللہ کے حکم اور فیصلے سے بیدار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اعانت اور توفیق کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اسلاف کی زندگی کا مطالعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کے احوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور دیگر بزرگان دین کی راتوں کی عبادت کے احوال واقعات پڑھ کر بھی حوصلہ ملتا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے۔ عادت بذات خود ایک محرک ہے۔ اللہ پاک نے جس کام کا بھی حکم دیا ہے وہ بالیقین آسان یسر ہوتا ہے۔ نفس کا عادی نہ ہونا اسے مشکل بناتا ہے۔ اگر آدمی خود کو اس کا عادی بنا لے تو پھر اسے اس کام میں اتنا مزہ آئے گا کہ وہ پھر اس کے بغیر زندگی بے کیف ہی محسوس کرے گا۔ کچھ رہنما باتیں۔ رات کی عبادت اندھیرے میں ہونا چاہیے۔ روشنی اور بالخصوص تیز روشنی خشوع کی راہ میں حجاب بن جاتی ہے۔ برقی قموں کا روحانی تجلیات کے ساتھ اجتماع بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز انفرادی ہو، تنہائی میں ہو اور آواز ہلکی بلند ہو، نہ بالکل ایسی کہ خود کو سنائی نہ دے، نہ بالکل بلند، ہلکی گنگناہٹ سی ہو۔ رات کی نماز کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی کہ آواز کچھ بلند رکھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی کہ آواز کچھ پست رکھیں۔ قیام، رکوع اور سجدے خوب لمبے ہوں۔ حالت قیام میں لمبی صورتوں کی تلاوت کرے
نہیں یاد ہو تو ایک ہی رکعت میں متعدد چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرے، اور وہ بھی یاد نہ ہو تو ایک دو صورتوں کو ہی بار بار پڑھے۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں تسبیح بار بار پڑھنی چاہیے، 3 یا 7 کی خیر ضروری نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں تسبیح کے علاوہ دعائیں بھی مانگی جائیں، ایک ایک دعا کو بار بار دہرایا جائے۔ کبھی کبھی عام افراد کو الجھن سی ہوتی ہے کہ لمبی نمازیں کس طرح پڑھیں۔ مذکورہ مشورے اس بارے میں مفید ہوں گے۔ قیام اللیل کے اعمال میں نماز، تلاوت کلام پاک، ذکر و دعا اور غور تدبر سب شامل ہے۔ تاہم نماز افضل ترین اور جامع ترین عمل ہے، اس کے بغیر قیام اللیل کا تصور ہی نہیں ہے۔ رات کی نماز اور بالخصوص رمضان کی راتوں کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمارے قیام اللیل کو بہت بابرکت اور نفع بخش بنا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قیام اللیل کا پابند بنائے اور قرب الہی میں ہم کو بازی